اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. میری مراد سربراہ ادارہ نکس سعید اسد صاحب سے ہے. آپ اسٹیج پر تشریف رکھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مجلس، مہمانان گرامی اور حال میں موجود خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی سراپا اخلاص تھی اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے وطن کی محکومی، اپنے وطن کے عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے میں اور ریاستی عوام کے حق آزادی کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے انہوں نے کسی بھی لمحے کوئی سستی یا کوتاہی نہیں برتی، بلکہ فکر معاش کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فکر وطن کے لیے بھی سرگرداں رہے. اور یہاں میرپور کی اس دھرتی سے تعلق ہونے کی بنیاد پہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ روایتی رویہ اختیار کرتے یا کردار ادا کرتے اور دنیا داری کے یا مال و متاع کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے، اپنے خاندان کو یا اپنے معاشی مفادات کو ترجیح دیتے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ثانوی حیثیت دیتے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی جو ان کی تربیت ہوئی تھی اور جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی اور جس مشن اور مقصد کو انہوں نے اپنے ارد گرد تر و تازہ اور توانا پایا تھا، اسی مشن کو لے کے وہ آگے چلے اور اس کے لیے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے NSF کے دور سے لے کے پھر معاذرائے شماری، پھر NLF اور JKLF، یہ جتنے مراحل تھے ان سب میں وہ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہے اور ایک آزاد اور خوشحال کشمیر کے لیے مقدور بر کوشش کرتے رہے. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یقینی بات ہے کہ اس میں سے جو نوجوان ان کو نہیں ملے یا ان سے ان کی زیادہ کلوز انٹریکشن نہیں رہی، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور اس بات کا پیغام ان تک پہنچا ہے کہ صابر انصاری ایک ایسے شخص کا نام ہے جس نے خلوص کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اور محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی جد و جہد آزادی کو اور اپنی آزادی اور خوشحالی کے نظریے کے لیے اپنے خون جگر سے آبیاری کی. چونکہ ان کی لائف کے اوپر جو مسودہ وہ ہمارے حوالے کر کے گئے، یہ پچھلی برسی پہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ابھی ہم اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے اور انشاءاللہ اسے جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اس میں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں انہوں نے بہت سی سختیاں برداشت کیں، انہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کیں، انہوں نے جو ہے وہ نامساعد حالات میں بھی جگہ جگہ پہ جا کے اپنے اس آزادی کے پیغام کو پہنچایا. اور بعض اس وقت انہوں نے 60 کی اور 70 کی دہائی میں ایسے ماحول میں کام کیا کہ جب کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرنا ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، اور جن لوگوں نے قابض قوتوں کے ساتھ مل کے ریاست کے لوگوں کو ان کے اثر راستے سے ہٹایا تھا،
اور ان کو یہ بتایا تھا کہ شاید پاکستان ہمارے لیے کوئی آس اور امید کا مرکز ہے یا دہلی جو ہے وہ ہماری آسوں اور امیدوں کا مرکز ہے. تو اس مغالطے سے نئی نسل کو نکالنے کے لیے اور اپنے عہد کی نئی نسل کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انہوں نے جو سٹرگل کی ہے، انہوں نے پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جا کے جو محنت کی ہے، وہ تاریخ کا ایک سنہری ورق ہے اور وہ ان کی سوانح حیات منظر عام پہ انشاءاللہ آئے گی اور اس میں بھی آپ کو وہ چیزیں تفصیل سے پڑھنے کو ملیں گی. تو آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جن بھی دوستوں نے یہ محنت کی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج ہم سب یہ عہد کرتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو ہمارے دوست احباب یہاں پہ نہیں بھی آ سکے، ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صابر انصاری ایڈوکیٹ کی جدوجہد کو، ان کے مشن کو، ان کے فلسفہ حیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے. اور جب تک ریاست جموں کشمیر ان دو ظالم قابض قوتوں کے شکنجے سے ہم اس کو نکال نہیں پاتے اور اس کو ایک آزاد اور ایک خوشحال ملک کی شکل نہیں دے پاتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جس طرح صابر انصاری صاحب اپنی ساری زندگی سٹرگل کرتے رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگیاں اس سٹرگل کے لیے وقف کریں گے اور ہم کسی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے، ہم کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گے، ہم کسی مصلحت کا، کسی مفاد کا اور کسی بھی ایسی چیز کا شکار نہیں ہوں گے جو ہمارے مشن اور مقصد میں رکاوٹ بنے گی. بلکہ ہم اپنے یہ قائدین، جتنے بھی دیگر قائدین ہیں، مقبول بٹ شہید سے لے کے آج تک، یاسین ملک صاحب آج بھی ہندوستان کی جیل میں اسی جرم آزادی کی پاداش میں قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. اور عبد الخالق انصاری صاحب اور دیگر امان اللہ خان صاحب اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مقدور بر کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اس کے بعد